تو اس میں ہمیشہ اپنے آپ کو بیلنسڈ رکھنا. اسی لیے تو مومنوں کا رویہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے. یہ کوئی رویہ ہے کہ جی بڑے اچھے تھے, بڑے ذہین تھے, بڑے لائق تھے اور ہمیشہ فرسٹ ڈویژن لاتے تھے, آئی کیو لیول بہت ہائی تھا, نوکری نہیں ملی تو 2 سال بعد مایوس ہو کر خودکشی کر لی. یہ کون سی لیاقت ہے؟ یہ کون سا تحمل ہے؟ آپ کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ سکے, آپ اتنے گئے گزرے. بیٹی کی شادی کرنے کے لیے رشوتیں لی, ساری عمر رشوت نہیں لی, بہترین نیک نامی کمائی. بیٹی کی شادی کرنے کے لیے رشوتیں لی, پکڑے گئے, شادی بھی وہیں دھری رہ گئی. یہ تحمل ہے؟ یہ کس قسم کا تحمل ہے کہ آزمائش آئی اور گر گئے؟ اپنے آپ کو آزمائش میں ثابت قدم رکھنا ہی تو تحمل ہے. اچھے اور سادے حالات میں تو سب بھی ٹھیک رہتے ہیں, اس میں کسی کے لیے کیا آزمائش ہے؟ جب کوئی چیلنج سامنے آتا ہے تب ہی تو پتا چلتا ہے کہ میں رائٹ چلوں گا کہ لیفٹ چلوں گا. ٹھیک ہے, تو لہذا ان دونوں رویوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ صبر پیدا کرنا ہوگا. وَإِن تَصْبِرْ فَإِنَّكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اگر آپ صبر کریں تو بے شک یہ بڑے عزم کے کاموں میں سے. عزیمت پیدا کریں اپنے اندر, اور عورتوں نے بڑی عزیمت پیدا کی ہے. امہات المومنین نے کی, کس معاملے میں؟ ہماری دولت جو سوچ ہے نا وہ دولت اور دنیا کے گرد گھومتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خرچے کے معاملے میں صبر کیا. رائٹ, آپ نے صحیح فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں, تو ایک دوسری کے معاملے میں صبر نہیں کیا. ہر کسی کی باری 9 دن بعد آتی تھی, اس پر صبر نہیں کیا. اچھا چلو یہ بھی ہو گیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. اب امہات المومنین کے منصب پر فائز ہونے کی قربانی یہ تھی کہ اب ساری عمر شادی نہیں کر سکتے. اما عائشہ نے 50 سال اکیلے کاٹ دیے, صبر نہیں کیا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ان کے اندر سے طلب ختم کر دی ہو, یہ نہیں ہوتا نہیں ہے. ان کو اس پر صبر کرنے ہی کا تو اجر ملا, لیکن کیسا اعلیٰ صبر کیا, عزیمت دکھائی. ایک بھی خاتون ذرا دائیں بائیں ہوئی ہو, معاذ اللہ, ہو ہی نہیں سکتا تھا. ایسی شدید عزیمت دکھائی ماشاءاللہ کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. یہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرز زندگی پر چھوڑا, آپ کی زندگی میں آپ سے ضد کرتی تھی, لاڈ کرتی تھی, مگر آپ کے بعد اس طرز زندگی کو برقرار رکھا. اور امہات المومنین کو صحابہ لاکھ 2 لاکھ لا کر پیش کرتے تھے, گولڈ کوائنز, اور وہ سب صدقہ کر دیتی تھی اور اپنی زندگی کو بالکل سادہ رکھتی تھی. ایک اماں جان نے بھی ایسا نہیں کیا کہ اپنی زندگی کو لیوش کر لیا. آپ کی زندگی میں آپ سے ضد کرتی تھی, وہ تو ایک لاڈ ہے, وہ ایک رشتے کا مان ہے جو آپ سے اصرار کرتی تھی. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا سورہ احزاب میں, ان کو آپشن دیا کہ دنیا چنو گے کہ آخرت, پھر ایسا آخرت کو چنا کہ دنیا پیروں میں تھی مگر دنیا کو قبول نہیں کیا. اپنی مرضی سے زہد کی زندگی گزاری. عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے گھر بھی بڑے بنوا دیے تھے, اسے علم کے لیے وقف کر دیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ جو مقرر کیے تھے نا ماہانہ وظیفے, وہ امہات المومنین کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کیے تھے سب سے زیادہ. وہ بھی صدقہ کر دیتی تھی. اور پھر صحابہ کیا معمول تھا, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا جو سب سے زیادہ سعادت مند ہوگا وہ سب سے زیادہ تمہاری خدمت کرے گا. تو صحابہ سبقت کے لیے کوشش کرتے تھے. جب بھی پیسے آتے تھے صحابہ لاتے تھے. اور آپ اس چیز کو اکثر پڑھیں گے, امہات المومنین کی خدمت میں وہ پیسے لا کر, چیزیں لا کر, کپڑے لا کر, تجارت کا مال آتا تھا نا, تو جو تجارتی مال آتا تھا اس میں سے تحائف چن کر اماں کو لا کر دیا کرتے. سب ماؤں کو, یہ نہیں کہ کسی ایک کو, سب کو دیا کرتے تھے. اور وہ اس میں سے کوئی ضرورت کی ایک کا چیز رکھ لی, سب صدقہ کر دیتی تھی اللہ کی راہ میں. اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو زاہدانہ رکھا ہوا تھا. یہ ہے عزیمت. اور پھر آپ کہیں گی وہ تو امہات المومنین ہے. اگرچہ مجھے یقین ہے کہ آپ نہیں کہیں گے, آپ کی سوچ بدل چکی ہے, لیکن یہ کہا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ جو تھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی پیاری فاطمہ نہیں, فاطمہ بنت عبد الملک, ولید بن عبد الملک کی بہن, سلیمان بن عبد الملک کی بہن, عمر بن عبد العزیز کی بیوی, اور مروان کی بیٹی تھی. ایک خلیفہ کی بیٹی, 2 خلفاء کی بہن, اور تیسرے خلیفہ, چوتھے خلیفہ کی بیوی تھی. تو جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جو جہیز میں جیولری آپ کے والد نے دی ہے, مجھے نہیں پتا اس میں کتنا حق کا مال ہے کتنا نا حق کا, آپ سارا بیت المال کو واپس کر دیں.
اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، ورنہ پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گا، میری آپ کی جدائی ہے۔ انہوں نے خاموشی سے واپس کر دیا۔ وہ سچ مچ کی شہزادی تھی، کہانی کی شہزادی نہیں تھی، محلوں میں پرورش پائی تھی، بالکل سادہ زندگی ہو گئی، خوشی سے گزاری۔ پھر عمر بن عبدالعزیز وفات پا گئے، تو جو بیت المال کے نگران تھے وہ آئے، وہ ان کے باپ کے زمانے سے نگران تھے، تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کی چیزیں میں نے سنبھال کے الگ ویسی ہی رکھی ہوئی ہیں، تو میں آپ کو لا دوں۔ تو انہوں نے کہا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے شوہر کے مرنے کے بعد یہ ثابت کروں کہ میرے شوہر کا فیصلہ غلط تھا؟ اللہ کی قسم جو چیز میں نے ان کی زندگی میں ترک کر دی ان کے بعد اس کو نہیں اپناؤں گی۔ اور ساری زندگی سچ مچ زہد کی زندگی بسر کی۔ مالک بن دینار سچ کہا کرتے تھے کہ مالک بن دینار عالم تھے نا، اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، تو وہ کہتے تھے لوگ کہتے ہیں مالک بن دینار ظاہر ہے، اللہ کی قسم ذات تو عمر بن عبدالعزیز ہے، دنیا اس کے قدموں میں آئی اور اس نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ مالک بن دینار عالم تھے، پیسہ تھا مگر کتنا کھو سکتا تھا، کہاں خلیفہ، اور اتنی بڑی حکومت کا، اتنی بڑی حکومت کتنوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل زاہد تو عمر بن عبدالعزیز ہے، دنیا اس کے پیروں میں آئی، قدموں میں آئی، مگر اس نے اسے نظر انداز کر دیا، اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ فاطمہ بنت عبد الملک جو ہیں انہوں نے کیسی عظیمت دکھائی۔ تو ہم نے بہانے بنا رکھے، عظیمت مرد عورتیں سب دکھا سکتے ہیں، اور اعلیٰ اخلاق صبر کے بغیر، عظیمت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے۔ تو صبر کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو صبر طلب کرتا ہے اسے صبر دیا جاتا ہے۔ اور یہ غلط سوچ ہے کہ ہم نعمت کیوں نہ طلب کریں، ہم صبر کیوں طلب کریں؟ صبر آنے سے نعمتیں چھن جائیں گی، یہ کس عقل مند نے سمجھایا ہے؟ صبر آنے سے صابروں کو تو اللہ اور دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں نا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہے نعمتیں اس پر آئیں گی کہ جس کو اللہ چھوڑ کے گئے اس پر آئیں گی۔ اور پھر بات وہی ہے، آپ کو پیسے چاہیے، کپڑے چاہیے، یا اللہ کا ساتھ چاہیے، سلیکٹ ون تھنگ۔ اگر یہ چوائس ہو تو، اگرچہ صبر کی چوائس نہیں ہے، سب سے بڑے صابر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، تو کیا ان پر نعمتیں نہیں آئیں؟ اچھا اماں جو ہماری اماں جان تھی امہات المومنین، صبر کیا تو نعمتیں نہیں آئیں، پیسہ برسا ان پر، ان کی اپنی مرضی تھی کہ انہوں نے قبول اس کو اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، وہ ان کا مسئلہ تھا، ان کا ڈیسیژن تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین صابر تھے، نعمتیں نہیں آئیں، کتنی نعمتیں آئیں۔ تو یہ تو فلسفہ ہی غلط ہے۔ لیکن میں ویسے ایک جملہ معترضہ کے طور پر عرض کر رہی ہوں کہ فرض کر لیں اگر یہ بات صحیح ہے کہ صبر نہ کرنے سے ڈیمانڈز کرنے سے نعمتیں ملتی ہیں، اور صبر کرنے سے اللہ ملتا ہے، تو کس کو سلیکٹ کرنا؟ سلیکشن ول بی یورز، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، دل کہ شکم کیا چاہیے۔ ہم نے تو شکم کے بندے بنے ہوئے، پیٹ کے بندے بنے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو ہر وہ بندہ جو پیٹ کا بندہ ہے، ہلاک ہو ہر وہ بندہ جو درہم کا بندہ ہے، ہلاک ہو ہر وہ بندہ جو دینار کا بندہ ہے، ہلاک ہو ہر وہ بندہ جو قیمتی کپڑے کا بندہ ہے۔ آپ نے اصل میں دو نام لیے، وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، چادروں کے نام ہیں، آپ نے وہ دو نام لیے کہ جو ان کا بندہ ہے، تو وہ دو قیمتی چادروں کے نام ہیں کہ ان کی جو قیمتی لباس پہ مرتا ہے، کسی کو اس لیے اچھا سمجھتا ہے، کسی کی اس لیے عزت کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی سوچ بدلنی، ان چیزوں سے باہر آنا۔ یہ چیزیں نعمتیں ہیں، مل جائیں الحمدللہ استعمال کریں، نہ ملے تو دل کا روگ نہ بنائیں، اس کے سوا بھی بہت ساری نعمتیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ظرف کی کمی، کم ظرفی، اس سے بچنے کا حل کیا ہے؟ صبر آپ کے ظرف کو بڑھاتا ہے، آپ میں مشکل کا سامنا کرنے کی ہمت بھی پیدا کرتا ہے، اور نعمت کا تحمل بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے آپ سے دو چیزیں ڈیمانڈ کی ہیں، مشکل کو حسن و خوبی سے سامنا کرنا، اور نعمت کا تحمل کرنا، یہ دو چیزیں آپ میں آنی چاہیے۔ اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں۔ اچھا نیک کام بھی صبر ہی کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ نیک کام کے لیے استقامت چاہیے، کلاس میں آنے کے لیے استقامت چاہیے، کس چیز سے آئے گی استقامت؟ صبر سے۔ صبر کس چیز پر؟ اپنے کاموں کو ٹائم پر ختم کرنا، اپنے آپ کو سکیجول کرنا۔ صبر کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں، الارم لگاتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے اپنی روٹین بنائی ہے، تو جانے کے لیے اپنے آپ کو اٹھانا پڑتا ہے نا۔ اپنی نیند پہ صبر کرتے ہیں، اپنی آسائش پہ صبر کرتے ہیں۔ اچھا ڈائٹنگ کرتے ہیں تو اپنی جو چیزیں چھوڑتے ہیں ان پہ صبر کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی کام صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا، صرف عیاشی ہو سکتی ہے صبر کے بغیر، اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عیاشی میں تو پھر
کوئی پابندی نہیں ہے نا. عیاشی ہے ہی صبر سے آزاد ہونے کا نام. ٹھیک ہے, تو کوئی کام کرنے آپ اپنا گھر ہی نیٹ اینڈ ٹائڈی رکھنا تو صبر کرنا پڑے گا. کس چیز پر؟ اپنی عیش کے اوپر, کہ لیٹے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کتاب پڑھ رہے ہیں, سب چھوڑ کر اٹھ کر کام کرنے میں لگنا. تو کوئی پازیٹیو کام بغیر صبر کے نہیں ہو سکتا. تو اعمال صالحہ کیسے ہو سکتے؟ اب اعمال صالحہ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ اچھے اخلاق. اچھے اخلاق کی ہے نا اعمال صالحہ, یا اس کی کوئی اور ڈیفینیشن ہے؟ ایک لفظ میں اعمال صالحہ کی ڈیفینیشن ہے اچھے اخلاق. کیونکہ ہر اچھا کام ایک نیک عمل ہے. سچ بولنا کیا ہے؟ اچھا اخلاق ہے نا, نیک عمل ہے. روزہ رکھنا اپنے صبر کو بڑھانا ہے, ساتھ ہی ایک نیک عمل ہے. اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا اچھا اخلاق ہے, ساتھ نیک عمل ہے. رشتوں سے عفو درگزر کا رویہ رکھنا, کسی کی بات سن کے چپ کر جانا, کوئی بات نہیں, اچھا اخلاق ہے نا, برا نہیں ہے. برا اخلاق تو ہے ایک کی چار سنانا, تو نیک عمل ہے. اچھا, والدین کی خدمت کرنا اچھا اخلاق ہے, نیک عمل ہے. بھائی کی مدد کرنا اچھا اخلاق ہے, نیک عمل ہے. بچے کی تربیت پر توجہ دینا اچھا اخلاق ہے, نیک عمل ہے. یعنی جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہی اچھے اخلاق بھی ہیں, اور جتنے اچھے اخلاق ہیں وہ نیک عمل ہیں. تو ان کی تربیت کہاں سے آتی ہے؟ صبر سے. صبر کے بغیر آپ کسی کی بات سن سکتے ہیں؟ صبر کے بغیر اماں کی خدمت ہو سکتی ہے؟ اماں تو بیٹھ نہیں دیتی. بزرگ ہو جاتے ہیں نا جب ماں باپ, تو بیٹھنے دیتے ہیں؟ نہیں بیٹھنے دیتے. اچھا, شوہر کی خدمت ہو سکتی ہے؟ شوہر کی شکر گزاری اچھا اخلاق ہے نا. گھر, ان گھروں میں امن ہوتا ہے جہاں میاں بیوی کے جھگڑے نہیں ہوتے, بچے خوش ہوتے ہیں, چاہے پیسے کم بھی ہوں. اور یہ بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑی نیکی ہے نا. کیونکہ اللہ کی ناشکری کے بعد شوہر کی ناشکری گنوائی گئی ہے, تو پھر اللہ کی شکر گزاری کے بعد شوہر کی شکر گزاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جو عورت فرائض ادا کرے اور گناہ کبیرہ سے بچے اور شوہر کی فرما بردار ہو, تو قیامت کے روز کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جانا ہے تو جنت میں چلی جا. اتنی بڑی نیکی ہے شوہر کی خدمت یا اس کی فرما برداری. صبر کے بغیر آ سکتی؟ کیونکہ شوہر بھی تو منٹ منٹ میں اٹھاتے ہیں نا, یہ کر دو وہ کر دو, ہوتا ہے نا, نارمل عادتیں ان کی ایسی ڈیولپ ہوئی ہوئی ہیں. اچھا, آپ سارا کام اپنی طرف سے ختم کر کے بیٹھتے ہیں, پوچھتے بھی ہیں کوئی کام تو نہیں ہے؟ نہیں کچھ نہیں. جس وقت آپ لیٹنے لگتے ہیں تو اس وقت اچھا ذرا یہ کام تو کر دو. صبر چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے نا. اسی طرح پھر ان کی کوئی نہ کوئی ناگوار عادت بھی ہوگی, ہر انسان میں ہوتی ہے. اس ناگوار عادت کے اوپر ریئیکٹ نہ کرنا بری طرح, یہ بھی صبر ہے. پھر کوئی اس کی طرف سے تنگی ترشی آ جائے, ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے, موڈ سوئنگز آتے ہیں, پریشانی آتی, اس پر صبر کرنا. تو کوئی نیکی نہیں ہے جو حسن اخلاق کو تج کر سائیڈ پر رکھ کر آپ کر سکیں. اور حسن اخلاق پیدا نہیں ہو سکتا صبر کے بغیر, اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کیے بغیر. ہو سکتا ہے کوئی اعلی اخلاق, کوئی نہیں ہو سکتا. کس کے منہ میں زبان نہیں ہے کہ ایک کی چار سنا دے؟ اللہ روک لیتا ہے نا. کون ہے جو عیاشی نہیں کر سکتا بھائی؟ لیکن اللہ روک لیتا ہے. کون ہے جو غیبتیں نہیں کر سکتا؟ مگر اللہ روک لیتا ہے. کون ہے جو تن آسانی نہیں کر سکتا, گندا گھر رکھ کر بیٹھا رہے؟ بس اللہ روک لیتا ہے. کون ہے جو شوہر کو دبا کے رکھے, بولنے بھی نہ دے؟ سب میں, سب کے اندر یہ نیگیٹو صلاحیتیں بھی ہیں, لیکن اللہ روک لیتا ہے. تو اللہ رب کریم ہے جو ہمارے لیے ہمارا سب کچھ ہے, ہم اس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو روکتے ہیں. تو اعلیٰ اخلاق پرورش ہو نہیں سکتے صبر کے بغیر. تو پھر اس ساری خوبی کی بنیاد کیا ہے؟ صبر. صبر, اسی لیے صبر کو اتنی اہمیت دی گئی. تو ہمیں اپنے تحمل کو بڑھانے کے لیے اور اپنی برداشت کو پالش کرنے کے لیے صبر کے جھامے کی ضرورت پڑتی ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کہتے ہیں جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اچھے کاموں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہ کم ظرفی سے بچے رہتے ہیں. دیکھیں, جو بندہ غریبوں کی مدد کرتا ہے, یعنی اس نے اپنا ہاسپٹل میں فرض کریں وہ کھانا سپلائی کرتا ہے, جو جتنی اس کی صلاحیت ہے, تو اگر اس پہ تنگ وقت آیا ہے, مشکل وقت آیا ہے, تو کتنے اپنے سے زیادہ مزریبل لوگوں کو دیکھ رہا ہے نا, تو پھر وہ مایوس ہوگا نہیں, وہ شکر کرے گا. جیسے وہ شیخ سعدی کہتے ہیں نا کہ ایک بار میرے پاس جوتا نہیں تھا اور میں بڑا اس بات سے تنگ دل تھا, اللہ سے شکوہ کر رہا تھا, تو ایک بندہ آیا مسجد میں, اس کے پیر ہی نہیں تھے پیدائشی طور پر, تو میں نے بہت استغفار کی کہ اللہ جی میں جوتا نہ ہونے پر شکوہ کر رہا تھا. تو زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بات سے
افسردہ ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے ایسی بات لا کے رکھ دی جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر، میں تو ایویں ہی شور مچا رہا تھا، میں نے تو کچھ دیکھا، کچھ سہا ہی نہیں ہے، میں کتنا بلیسڈ ہوں. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے میں اپنے سے نیچے دیکھوں. تو جو دوسروں کے کام آتے ہیں نا، ان سے ملتے ہیں، ان کے مسائل کو دیکھتے ہیں، تو انہیں پھر اپنے سے زیادہ میزریبل لوگ نظر آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے حال میں ہیں. اور اسی طرح جو لوگ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنا کام کر رہے ہیں، دنیا میں کتنا کام کر رہے ہیں، ہم تو ایویں نکمے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر انہیں شرم آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اتنا کیا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. یعنی اتنا کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، لوگ تو پتہ نہیں کتنا کتنا کام کر گئے. یعنی میں وہی کہتی ہوں کہ آج ہم لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں، ہمارے کام کی حیثیت ہمارے بزرگوں کے کام کے مقابلے میں رتی برابر نہیں ہے. ہم لوگ ان پینوں سے لکھتے ہیں جو بازار میں سستے دھلتے پھرتے ہیں اور سیاہی ختم ہی نہیں ہوتی. یعنی ایک بال پوائنٹ ختم ہونے میں مہینہ لگ جاتا ہے. حالانکہ میں بال پوائنٹ کے معاملے میں بڑی اسپیسیفک ہوں، میرا ایک جو چل رہا ہوتا ہے میں اس کو بڑا سنبھال کے رکھتی ہوں، وہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا آتا ہے، لیکن مہینہ بھر لگ جاتا ہے. میرا لکھنے کا کام بھی بہت ہے مگر اتنی جلدی پین ختم نہیں ہوتی اور پھر سستے مل جاتے ہیں. کوئی مشقت نہیں ہے، ایک کی نب خراب ہوگی دوسرا نکال لو. روشنیاں ماشاء اللہ لائٹیں جل رہی ہیں، اور ضرورت ہے اور لیمپ لگا لو، بیٹھے ہیں دن چڑھا کے کام کر رہے ہیں. پر ہمارے جو بزرگ تھے، جو صحابہ تابعین اور بلکہ پچھلی صدی تک کے جو بزرگ تھے، تو فاؤنٹین پین سے پہلے کیا تھا؟ کلمیں تھی اور ہولڈر آ گئے تھے وہ نب والے، تو نبے لگا کر تو سیاہیوں سے لکھتے تھے. پھر اس کے علاوہ لائٹ نہیں تھی، ایکسٹرا لائٹ نہیں تھی، راتوں میں بیٹھ کر کام کرتے تھے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ اکثر صحابہ و تابعین آخر زمانے میں نابینا ہو گئے تھے. ابن عباس بھی نابینا ہو گئے تھے اکثر، کیونکہ لکھنے کا کام جو کرتے تھے، دیا جلا کے کام کر رہے ہیں، دیا جلا کے کام کر رہے ہیں، نابینا ہو گئے. کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، کتنی نعمتیں دی، کتنی آسانیاں عطا کی. تو ان لوگوں نے اس کے باوجود اتنا کام کیا ہے کہ ان کی کتابیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ اگر کہیں نا کہ میں سے ایک عالم کی ساری کتابیں پڑھ لوں، یقین کریں نہیں پڑھی جاتی. تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنے محدود وسائل کے ساتھ انہوں نے اتنا زیادہ کام کیسے کیا. اللہ نے ان کے کام میں برکت ڈال دی، انہوں نے زندگیاں وقف کر دی. ان کا کام دیکھ کر شرم آتی ہے، ڈوب مرنے کو دل چاہتا ہے کہ انہوں نے اتنے کم وسائل کے ساتھ اتنا کام کیا. ہم وسائل میں گھرے بیٹھے اور ہم سے کام ہی نہیں ہوتا. تو یہ ہوتا ہے مومن کیا، جب سوچ درست ہوتی ہے نا تو فخر کہاں سے آتا ہے؟ وہ تو شرمندہ ہی ہوتا رہتا ہے، شرمسار ہی ہوتا رہتا ہے. اس نے اتنا کام کیا، اس نے اتنا کام کیا، اور میں نے کیا کیا؟ میں تو بس اپنے آپ کو ایسے ہی جو ہے ہیرو سمجھ رہا تھا. یہاں تو ایک سے بڑھ کر ایک بیٹھا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک بیٹھا ہے. تو پھر مومن جو ہے نا، نہ وہ کسی نعمت کے ملنے پر اوقات سے باہر ہوتا ہے اور نہ ہی آزمائش آنے پر پریشان ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس سے نیچے بھی بے شمار ہیں اور اس سے اوپر بھی بے شمار ہیں، کہیں حد ختم نہیں ہوتی. اللہ کے بندوں میں ایک سے بڑھ کر ایک بیٹھا ہے. تو اللہ نے کہا جو نیک کاموں سے جڑ جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. اب یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں. صبر سے نیک اعمال کی توفیق آتی ہے اور نیک اعمال کرنے سے صبر بڑھتا ہے. سیریسلی آپ لوگوں کے دکھ دیکھیں گے تو آپ کو پتا لگے گا نا آپ کتنے کم دکھی ہیں. آپ لوگوں کا کام دیکھیں گے تو پتا چلے گا نا لوگ کتنا کام کر رہے ہیں. کنویں کے مینڈک بن کے بیٹھے رہو گے تو کہو گے یہی سمندر ہے. تو آج ہر مدرسہ کنویں کا مینڈک ہی تو بنا ہوا ہے. ہم کام کر رہے ہیں ہم، اور دوسرے کیا کر رہے ہیں؟ جنہوں نے زندگیاں دے دی. تبھی تو مل نہیں سکتے ایک دوسرے کے ساتھ. اتنی عقل نہیں ہے کہ پانی ملتا ہے تو سمندر بنتا ہے. اگر ہر دریا کہے نہیں میں تو اپنا پانی اپنے پاس ہی رکھوں گا، سمندر کہاں سے وجود میں؟ تو اللہ رب کریم ہمیں اعلیٰ ظرفی عطا کرے، لیکن اعلیٰ ظرفی کے لیے صبر پیدا کرنا ہے اور نیک اعمال سے جڑے رہنا ہوگا. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے مغفرت بخشش ہے، واجر کبیر اور بہت بڑا اجر ہے، جو مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، خوشیوں میں تحمل پیدا کرتے ہیں، تحمل کی شان دکھاتے ہیں. وہی ہیں جنہیں اللہ معاف کر دے گا. کیا؟ جو چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی کسی وقت ہو جاتی ہے نا. جیسے آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین جب مکہ سے نکلے حنین کے لیے تو کہا آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے. حالانکہ وہ صحابہ تھے، تربیت یافتہ تھے، مگر ایک جملہ تھا بس کہہ گئے اس وقت. پھر اللہ نے کہا کیا ہوا تھا حنین میں؟ تمہیں تو بڑی لگ رہا تھا تمہاری طاقت اور شوکت ہے، بھاگ گئے تم سارے.
تو پھر ایسی باتیں اللہ معاف کر دیتے، کیونکہ انسان ہے نا، بعض اوقات خوشی میں کہہ جاتا ہے، بے خود ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوں گی وہ میں معاف کر دوں گا، ان کے لیے مغفرت ہے، کیونکہ ان کی اگلی نیکیاں پچھلے گناہوں کو کھا جاتی ہیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو تو نیکی کرو، کیونکہ نیکی پچھلی غلطی کو کھا جاتی ہے. اور استغفار کرتے رہتے ہیں تو استغفار کرنے سے بھی غلطیاں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ نے کہا نا میرے بندے وہ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں اور اس کے بعد راتوں کے پچھلے پہروں میں استغفار کرتے ہیں. تو استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ غلطیاں جو ان انٹینشنل ہیں اور اندازہ نہیں ہے کہ ہم سے وہ غلطی ہو رہی ہے، وہ بھی معاف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے اللہ کا فضل ہے. اور اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے. کس چیز کا؟ صبر کا، شکر کا، نیک کام کا. تو اتنا اجر نہیں ہے جتنا کام کیا، اتنا نہیں ہے. اجر کبیر ہے. کبیر فائل کے وزن پر مبالغہ ہے. اللہ بڑھا چڑھا کر دیں گے، اتنا نہیں دیں گے جتنا بنتا ہے. وہ تو حق ہے، انعام بھی ملیں گے. اور وہ انعام کتنا ہوگا اللہ جانتے ہیں، کوئی حد طے نہیں ہے. انعام کا بھی طے ہوا ہے. لہذا پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، لیکن پیوستگی ضروری ہے. تو رمضان سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ظرف بڑھانا ہے. ٹھیک ہے، میں کسی کے منہ سے یہ شکایت نہ سنوں جی بڑی گرمی کے روزے ہیں، نیند پوری، سارا سال تو سوئے رہتے ہو. ایسا خواب خرگوش میں کھوئے مسلمان، دنیا ٹھڈے مار مار تھک گئی، ایک نہیں جاگے تو ہم نہیں جاگے. ایسی نیند پائی ہم نے، پتہ نہیں کب ہوش آئے گا، پتہ نہیں کب جاگیں گے. تو نیند اتنی ہی لینی صحت کے لیے اچھی ہے جتنی ہمیں ضروری ہے. اور جو ہماری عمریں ہیں اس میں 4 سے 5 گھنٹے کی نیند بہت ہوتی ہے. 8 گھنٹے کی نیند چھوٹے بچے، 8 سال سے کم بچے اور 70 سال سے بزرگ افراد کے لیے چاہیے ہوتی ہے. درمیان کی عمر 9 سال سے لے کر 70 یا بعض ڈاکٹرز کے مطابق 80 سال کی عمر تک 4 سے 5 گھنٹے کی نیند بہت ہے. اور اللہ نے یہی پیٹرن بنا کر دیا ہے، کیونکہ بچہ تو ویسے ہی فارغ ہے اور بزرگ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو رات میں جلدی اٹھ گئے تو کیا ہوا، صبح پھر سو جائیں گے. تو ہم لوگ جو ہیں، جو اس ایج میں ہیں، ورکنگ لوگ ہیں، ہمارے لیے اللہ نے ہماری باڈی کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ہم 4-5 گھنٹے کی نیند لے کر بھی اٹھ جائیں تو ہمارے لیے مور دین انف ہے. ہم لوگوں نے ایسے جو ہے نا کہانیاں بنا رکھی کام نہ کرنے کے بہانے، جی نیند پوری نہیں ہوئی، نیند پوری نہیں ہوئی. اتنا سونا کو وقت ملے گا، سونے کو اتنا وقت ملے گا کہ سوئے ہی رہیں گے. اگر بخشے گئے تو، عذاب قبر سے بچے تو سونا ہی ہے نا. انہوں نے، فرشتوں نے کیا کہنا ہے، اچھا اب سو جا، اب تجھے جنت قیامت کے دن تجھے حشر کے دن اٹھایا جائے گا، اب سو جا. پھر جنتوں میں بھی مزے ہیں. تو کام تو صرف یہی کرنا ہے، تو پھر دل لگا کے کریں. کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے تو دن رات دیوانوں کی طرح کام کرتے ہیں. کوئی پروجیکٹ سبمٹ کرانا ہے، کوئی تھیسس ہے، کچھ ہے، تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، 8-10 دن کی بات ہے، پھر تو فارغ ہی ہو جائیں گے نا. تو وہی بات ہے بھائی، 8-10 دن کی بات ہے، پھر تو فارغ ہو جائیں گے، پھر آرام سے سوئیں گے. لیکن اس آرام کو پانے کے لیے کام کرنا پڑے گا، وہ آرام مفت میں نہیں ملتے. تو اجر کبیر پانا ہے تو پھر حوصلے بڑھانے ہوں گے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو وہ ظرف و پیمانے بڑھائیں تو صحیح، اس مقام کو اچیو کریں تو صحیح، پھر دیکھیں. ٹھیک ہے، فلا اللہ کا، تو شاید تم تارکن چھوڑنے والے ہو، بازا باز ما جو یوہا وہی کیا گیا، الیکا تیری طرف، وَزَائِقٌ اور تنگ ہونے لگا ہے، زیک سے ہے، زواد یہ کاف زیک ہوتا ہے گھٹنا، زیک النفس کہتے ہیں دمے کی بیماری کو. زائقن گھٹنے لگا ہے، تنگ ہونے لگا ہے، بھی اس کام کے ساتھ، صدرو کا تیرا سینہ، ان یہ سوچ کر کے، یقولو وہ کہیں گے، لولا کیوں نہیں، انزلا اتارا گیا، علیہ اس پر، کنزن خزانہ. انزلا کیا ہے؟ انزلا کیا ہے؟ اسم یا فعل، ماضی یا مضارع؟ یہ پیسو وائس ہے، یہ پیسو وائس ہے. ٹھیک ہے، اتارا گیا، ماضی ہے جی، ماضی ہے.
میں اگلا یہی پوچھنے لگی تھی کہ پیسو وائس ہے یا ایکٹیو وائس ہے، تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ پیسو وائس ہے. اس پر اس وجہ سے پیش ہے کیونکہ حمزہ پر پیش ہونا مضارع کی علامت ہے نا، تو یہ انزلہ متکلم نہیں ہے مضارع کا، تو پھر پیش کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ پیسو وائس ہے، یہ ماضی کا پیسو وائس ہے، ماضی کے پیسو وائس پر بھی پیش آتا ہے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ علیہ اس پر کنزن کوئی خزانہ، کنز خزانے کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو، او یا جا آیا معہ ساتھ اس کے ملکن کوئی فرشتہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ آپ وحی کا کوئی حصہ چھوڑ دینے والے ہوں جو آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل گھٹنے لگا ہو اس تبلیغ کے بوجھ کی وجہ سے، اور آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں یہ بات کیسے کہوں، یہ لوگ مجھے جواباً کہیں گے کہ کیوں اس شخص پر کوئی خزانہ نہیں اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں اترا. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارادہ نہیں کر رہے تھے ایسا، یہ باتیں ہمارے لیے کہی گئی ہیں. آج بھی ہم یہ مانتے ہیں باوجود ان آیتوں کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بچوں حسن حسین رضی اللہ عنہ کو کوئی خاص علم دیا جو باقی امت کو نہیں دیا ہے نا. تو انہی چیزوں کے خاتمے کے لیے اللہ نے بات واضح کر دی. پھر ایک اور یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے دو میننگ ہیں، ایک معنی وہ ہیں جو عوام سمجھتے ہیں، ایک معنی وہ ہیں جو خاص سمجھتے ہیں. تو کہاں سے ہے وہ خاص معنی؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو نہیں سکھایا. تو یہ ساری تہمتیں ختم کرنے کے لیے تصوف کے یہ فلسفے نہ پنپ سکیں، اس لیے ایسی باتیں آئیں، ایک سبب. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنا آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بھی ہے، کیونکہ اس پورے ماحول کو آپ دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 11واں سال یہ چل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 سال سے ایک ایسے معاشرے میں کھڑے ہو کر پیغام دے رہے تھے جو پورا بت پرستی پر قائم تھا. پورے عرب کے لوگ مکہ کے لوگوں کو اشراف مانتے تھے اور انہیں کعبہ کا متولی مانتے تھے، انہی کے مذہب کو درست سمجھتے تھے اور اپنا قبلہ و کعبہ، اپنا امیر، اپنا سردار مانتے تھے. ان کی بڑی شان و شوکت تھی. اس صورتحال میں یک انہی میں سے ایک صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ جس نظریے کو تم پھیلا رہے ہو، جس مذہب کو تم مان رہے ہو، جس کو تم لوگوں میں بانٹ رہے ہو، وہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے، سراسر بنیاد سے اوپر تک گلا ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے اس کا ریئیکشن کیا ہونا تھا؟ مخالفت کے رنگ تھے. کوئی مذاق اڑاتا تھا، کوئی مارتا پیٹتا تھا، کوئی نظر انداز کرتا تھا. ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر رہا تھا. اس کے ایک سے زیادہ سبب تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس مذہب کا آپ انکار کر رہے تھے اسی مذہب پر تو ان کی سیادت یعنی سرداری کی بنیاد قائم تھی. اس مذہب سے ہٹ جانے کا مطلب تھا عام انسان بن جانا. یعنی آج امام کعبہ کو کیا شرف حاصل ہے؟ ویسے امام کعبہ ہونا بہت بڑا شرف ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے کیا شرف حاصل ہے؟ یعنی کہ کوئی ایسی بات ہے کہ ہم امام کعبہ کے سامنے سجدہ کریں، ہم ان کے پیر پکڑ کے کہ ہمارا فلاں کام کرا دو. اگر آپ امام کعبہ کا ہاتھ بھی پکڑیں گے نا وہ آپ کو تھپڑ مار دیں گے. جیسے عبدالرحمانہ سدیس صاحب سے پوچھا گیا ایک انٹرویو میں کہ کبھی آپ کو چڑ ہوئی ہے، آپ کی اتنے لوگوں سے واسطہ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، بعض اوقات لوگوں کی جہالت سے چڑ ہوتی ہے. تو انہوں نے واقعہ سنایا، وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا نفل، تو میرے سامنے سے ایک بندہ گزرا، تو میں نے ہاتھ آگے کیا اس کو روکنے کے لیے، تو میرا ہاتھ پکڑ کے چومنے لگا. اب وہ حالت نماز میں تھے. تو وہ سخت ناپسند کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. تو ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ ہے آج، اور یا کعبہ کے چلانے والوں کے پاس اگر کسی کے دل میں فرض کرے کوئی کھوٹ ہو بھی، لیٹ سپوز کسی ایک آدھ عالم کے دل میں یا بادشاہ شاہ سعودیہ کے دل میں یہ خواہش ہو کہ لوگ مجھے کچھ اور ہی سمجھے، تو کہیں سے کوئی راستہ نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا نا. صرف بت پرستی یا قبر پرستی وہ راستہ ہے جس سے افراد پرستی کی راہ ہموار ہوتی. تو اگر یہ بت پرستی چھوڑ دیتے تو قریش ہم سے افضل ہیں، انا قریش نحنو قریش، وہ کہاں جاتا؟ قریش تو عام بندے بن جاتے. لہٰذا اللہ نے سب سے پہلا حکم کیا دیا حج کے حوالے سے؟ قریش مزدلفہ کی رات گزارا کریں اور قریش منا کا قیام کیا کریں. تو قریش تو پھر عام ہو گئے. قریش تو کرتے ہی نہیں تھے، قریش تو عرفہ سے گھر آ جاتے تھے، وہ کہتے ہیں ہم قریش ہیں، نحن قریش، ہمیں ضرورت نہیں ہے نہ مزدلفہ کے قیام کی نہ منا کے قیام کی. اللہ نے کہا نہیں، مزدلفہ میں رات گزارو گے اور منا کا قیام کرو گے، کوئی واپس نہیں آئے گا. تو تیرے سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، اور یہی تو بڑا مسئلہ تھا. ایک بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا رہے تھے کہ تم پر عذاب آئے گا اگر نافرمانی کرو گے، ہے نا؟ جو ہمارا پچھلا سبق تھا اس میں یہی آخری بات تھی نا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اب عذاب کی تو کوئی جھلک دور دور تک نہیں تھی۔ قریش پورے عرب کے سردار تھے، قریش والوں کے یعنی کہ وہ پیر سر پہ رکھتے تھے، قریش والوں کو نذرانے آ رہے تھے، قریش والے سبھی کچھ تھے، عرب کے ملجا و ماوا تھے قریش والے۔ تو قریش والوں کو تو دور دور تک وہ عذاب دکھائی نہیں دے رہا تھا جس کی پیشن گوئی ہو رہی تھی۔ بیٹے ان کے پاس تھے، دولت ان کے پاس تھی، کعبہ جیسا مرکز ان کے پاس تھا، مذہبی سیادت ان کے پاس تھی، سیاسی قیادت ان کے پاس تھی، اور عرب والے اجڑ قبیلے ہوتے ہوئے بھی ان کی بات مانتے تھے۔ تو ان کو وہ عذاب دکھائی نہیں دے رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور جس نظام کو آپ غلط کہہ رہے تھے، جس مذہب کو آپ غلط کہہ رہے تھے، اسی مذہب پر چلتے ہوئے اس وقت تک وہ کامیاب و کامران تھے۔ تو انہیں یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ہم ایک غلط چیز پر چل رہے ہیں، اگر ہم غلط چل رہے ہوتے تو ہم پر اللہ کا اور دیوتاؤں کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہمارے دیوتا خوش ہیں، جیسے آج ہمارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بابا جی ہمارے بزرگ خوش ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہے نا، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو کچھ تو انڈیکیشن آتی۔ اب وہ جو ایک فلسفی ہے پوری اللہ رب کریم کے کام کی اسٹریٹجی کی کہ اللہ ایسے آ کر نہیں پکڑتے، وہ تو سمجھ آتی ہے۔ ان ساری صورتحال میں ان کا ماننا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی مقصد کی وجہ سے یا کسی سازش کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے شاید ہمارے خلاف چل رہے ہیں، یا جو ان کو سچا بھی مانتے تھے ان کو یہ تھا کہ اگر ہم اس کی بات مان لیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ ان ساری ریزنز کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوری قوم متحد ہو کر مخالفت کر رہی تھی، اور یہ مخالفت 1 دن 2 دن نہیں چلی تھی، یہ مخالفت چلتے چلتے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ پھر ایک اور بات مد نظر رکھیں، ابو بکر وفات پا چکے تھے، ابو طالب، ابو بکر غلطی سے میں کہہ گئی، ابو طالب وفات پا چکے تھے، اور حضرت خدیجہ بھی وفات پا چکی تھی۔ تو دنیاوی جو 2 بڑی سہارے تھے، جو تسلی کا ایک بڑا ذریعہ تھے، وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مالی تنگی کا بھی سامنا تھا، کیونکہ آپ اپنے کاروبار پہ خود تو توجہ دے نہیں سکتے تھے، اور اماں خدیجہ کا کاروبار فیل کرنے کی انتہائی کوشش کی تھی ان لوگوں نے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ جب تک اماں تھی اپنی فراست سے چلاتی رہی، مگر اب اماں نہیں رہی تو مسئلہ پیدا ہو گیا، اور ابو طالب کی وجہ سے قوم کی یعنی اپنی قبیلے کی خاص خاندان کی حمایت حاصل تھی، اب وہ حمایت بھی جاتی رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم بڑھ گیا۔ لہٰذا صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب اور خدیجہ کے یکایک وفات پا جانے کے بعد لوگ آپ پر دلیر ہو گئے۔ اس سے پہلے دیکھیں آپ کے قتل کی انہوں نے بات نہیں کی ہے نا، آ کر ابو طالب سے کہتے تھے کہ ہم مار دیں گے، تمہارے بھتیجے کو مار دیں گے، مگر کوئی پریکٹیکل قدم نہیں اٹھایا کسی نے بھی، سوائے عمر کی کسی میں ہمت نہیں تھی نا، عمر آئے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ اب انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کس طرح محمد کو مار دیں، صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مار دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشقت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ طائف آپ اسی لیے تو گئے تھے، اور صرف طائف نہیں گئے تھے، مختلف قبیلے کے لوگوں سے بات کی تھی کہ ہمیں پناہ دو، کوئی تیار نہیں ہوا تھا۔ پھر طائف گئے کیونکہ آپ کو خواب میں دارالہجرہ دکھایا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ بڑا سرسبز علاقہ ہے، تو آپ نے گمان کیا کہ شاید وہ طائف ہوگا، مگر طائف والوں نے انکار کیا۔ تو آپ کو یاد ہے کہ طائف سے واپسی پر آپ نے سیرت میں بھی پڑھا، آپ مکہ نہیں آ گئے تھے، آپ غار ہرا میں رکے تھے، اور آپ نے پناہ طلب کی تھی کہ کوئی امان دے آپ کو، اور کوئی امان دینے پر تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر کس نے دی تھی؟ متن بن عدی نے اپنے سارے بیٹوں کو ساتھ لے کر آیا تھا، اور کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا تھا۔ پھر آپ مکہ آئے تھے کہ آپ کی جان کا خطرہ اتنا شدید تھا کہ آپ کو یقیناً اللہ کی طرف سے یہ بات سجیسٹ کی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ اگر مکہ میں گئے تو جان سے جائیں گے۔ اس حد تک آپ پر حالات سخت ہو چکے تھے، اور یہ وہی زمانہ تھا جس میں یہ سورہ اتری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر اب ریئیکشن بہت شدید ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی تعلیم کو بیان کرتے ہوئے جھجکیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ان کے کہنے کی فکر نہ کریں، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کہتا رہے، آپ سچ بیان کرتے رہے۔ تو بعض اوقات ہمیں بھی سچ کہنا مشکل ہوتا ہے تو اس میں گھبرائیں مت، کہیں سچ ہی، نرمی سے کہیں، محبت سے کہیں، عاجزی سے کہیں، مگر سچ ہی کہیں، کیونکہ الصدق ینجی، سچ بولیں گے نجات ہو جائے گی انشاءاللہ، رستے بھی نکل آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں
انما انت نذیر، آپ تو صرف ایک نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اور سارے معاملات کی کارسازی اللہ کے ہاتھ میں۔ کتنی بڑی دلیل ہے نا توحید پر یہ آیت پھر، کہ اللہ کریم کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ان کو وارن کر دے۔ نظر ہوتا ہے وارن کرنا، تو نذیر ہوتا ہے وارن کرنے والا۔ آپ کس بات سے وارن کر رہے تھے؟ جو آپ نے پڑھ لی، تم پر عذاب آئے گا اور قیامت کے روز بھی تمہیں سزا ملے گی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں آپ کا کام صرف آگاہ کر دینا ہے، وارن کر دینا ہے، متنبع کر دینا ہے، وہ آپ کر دیجئے۔ رہ گیا کہ ہوگا کیا، کون غالب آئے گا، کون مغلوب ہوگا، کس کو کامیابی ملے گی، کس کو شکست ملے گی، کس کے لیے سرفرازی ہے، کس کے لیے ہار جانا ہے، یہ سب فیصلے اللہ کے۔ یہ اللہ کا کام ہے، دین کو کس طرح کہاں سے کتنا کامیاب کرنا ہے، یہ اللہ کا کام۔ تو ہمیں بھی یہ ٹینشن نہیں پالنی چاہیے کہ کیا ہوگا، ہمیں صرف اپنا کام کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کا زیادہ تر کسی کام سے رک جانے کا سبب دوسروں کا فیلئر ہوتا ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ جیسے فرض کریں کسی کی ساس سخت مزاج خاتون ہے اور وہ ڈانٹ ٹپٹ کرتی ہیں، تو بہو کہتی ہے کہ بھئی میں کیا کروں، تو کہا جاتا ہے بھئی آپ اطاعت کرو، آپ فرما برداری کرو، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہتی ہے لو فرق تو کوئی پڑا نہیں۔ بھئی آپ اگلے کے پیپر پر کانسنٹریٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ان کے اندر نرمی نہیں آتی تو یہ ان کی کمی ہے، جواب دہی ان کے ذمے ہے۔ ہم سے حساب یہ ہونا ہے کہ ہم نے اپنے فرائض ادا کیے یا نہیں۔ یا اسی طرح آ کے اماں ناراض ہیں، والدہ ناراض ہیں، تو بھئی جاؤ منا لو۔ اچھا چلے منانے چلے گئے تو اماں مان بھی گئیں، مگر ان کا رویہ نہیں ٹھیک ہوا، وہ لفٹ نہیں کراتی، کولڈ شولڈر دیتی ہیں، کوئی بات نہیں، وہ جو کر رہی ہیں اس کا حساب ان کو دینا ہے، جو ہم کر رہے ہیں اس کا حساب ہمیں دینا ہے۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ ماں کی حیثیت سے کتنی غلط تھی، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے بیٹی ہونے کی حیثیت سے کتنا کام کیا۔ تو بس یہ جو مسئلہ ہے نا کہ ہم اتنا پڑھا رہے ہیں، لوگ آ نہیں رہے، تو کیا ہوا؟ جتنا ٹائم ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کا اجر تو ضائع نہیں نا ہوتا۔ اچھا کیا زیادہ افراد آنے سے اجر زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں، اجر کا انحصار کس پر ہے؟ خلوص نیت پر اور سچے کام پر۔ اگر کام سچا ہے، نیت صاف ہے، تو اجر اللہ کے پاس ہے۔ اور اگر مجمع لگا ہوا ہے، اور ایسے بہت سارے عالم ہیں جن سے آپ واقف ہیں کہ ان کے مجموع میں زمین نظر نہیں آتی، ساری سر نظر آتے ہیں جہاں تک کیمرہ جا رہا ہوتا ہے، اور وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر اور باطل کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کیا اجر ہے؟ کوئی اجر نہیں، بلکہ گناہ ہے سب کو گمراہ کرنے۔ تو اجر کا انحصار 2 باتوں پر ہے، خلوص پر اور کام کو صحیح کرنے کا۔ افراد کون آئیں گے کون نہیں آئے گا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہم صرف بلا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی بھی ہے اس آیت میں، اور ہمارے لیے تبلیغ کے اہم 2 اصول بھی ہیں۔ پہلی بات کہ ہمیں کچھ نہیں چھپانا، حق مشکل بھی ہو تو کہنا ہے، اور دوسری بات کہ ہمیں نتیجہ نہ ملے تو پریشان نہیں ہونا، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے، نتیجے اللہ نے بنانے ہیں، ہم نہیں بنا سکتے، اللہ رزلٹ میکر ہے، ہم نہیں۔ ٹھیک ہے، تو تبلیغ کے اصولوں کو بھی یاد رکھیے گا، اور اعلیٰ ظرفی حاصل کرنے کے نسخے کو بھی گرہ سے باندھ لیجیے۔ اللہ رب کریم ہمیں وسعت قلبی عطا کرے، اور اللہ کریم ہمیں اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے نوازے اور صبر و تقوی عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔